الانبیاء والمرسلین اما بعد. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دن میں میری بات. میرا نام اسلام زمین خان ہے اور آج جس موضوع کو مجھے لفظائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اے میرے وطن کے لوگوں اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. معزز ناظرین، شاید جو آج میں کہنے جا رہی ہوں یہ الفاظ آپ نے ہر یوم جمہوریہ کے موقع پر سنا ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں یہ جانتی ہوں تو دہرانا کیوں چاہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہے. یہ بات آپ کے کانوں تک بار بار پہنچائی جا سکے تاکہ آپ کے وجود کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے کہ آپ جس جگہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک آزاد، جمہوری اور سیکولر ملک ہے. کیونکہ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ. صدر علی وقار، وقت اثر اگتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دلوں کا یہ ملک ہندوستان، گوشتی ہوائیں، ہندوستان زندہ باد کے نعرے اور انہی نعروں اور صداؤں میں ہندوستان کا پرچم بلند کیا جاتا ہے. میرے ساتھیوں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ پرچم کیوں بلند کیا جاتا ہے؟ ہم آج کے دن کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ ہم یوم جمہوریہ کے دن کیوں جمع ہوتے ہیں؟ گاڑیوں پر ترنگی کیوں لگاتے ہیں؟ گھروں سے ترنگی کا لباس پہن کر کیوں نکلتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے ایک ہی جواب ہے کہ ہم اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. ہمارے ملک کے آزاد ہونے کی خوشی، ہمارے ملک کے جمہوری ہونے کی خوشی، ہمارے ملک کے سیکولر ہونے کی خوشی. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وطن آزاد ہے میرا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وطن آزاد ہے میرا، اس وجہ سانس لیتی ہوں میں ایک آزاد بھارت میں. صدر علی وقار، یہ موقع سوچنے کا ہے کہ کیا یہ آزادی ہمیں ایسے ہی مل گئی تھی؟ جی نہیں عالی جناب، یاد کیجیے اپنے آبا و اجداد کو، کیا کچھ نہیں سہا ہے، کتنی جانیں نچھاور کر دی، نہ جانے کتنے ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لال قدم توڑتے دیکھا ہے، نہ جانے کتنے بچوں کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے، خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں اور تب کہیں جا کر ہمیں ملک حاصل ہوا. ملی نہیں ہے ہمیں آج پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں آج پاک تحفے میں، جلا دیپ بجھے تو ایک چراغ چلا. معزز سامعین، سوچئے کہ اگر ہمیں انگریزوں سے آزادی نہ ملی ہوتی، اگر ہمارا ملک آزاد نہ ہوا ہوتا تو آج ہم کس حال میں ہوتے؟ اس خیال سے ہی ہماری روح کانپ جاتی ہے. مگر اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آزادی کی قدر ہی نہیں ہے. ہم بھول چکے اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو، ہم بھول چکے اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو. اسی لیے تو انگریزوں کے چیلے، لفنگے، بکے ہوئے مکار اور سیاستداں ایک بار پھر ہمارا بھارت چھیننے کے در پر ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے کسی کرشمے یا معجزے کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی تقدیر کو کوس رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، غلامی میں نہ کام آتی ہے تقدیریں نہ شمشیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے تقدیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. معزز سامعین، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے نوجوانوں سے ملو، مگر ہمارے نوجوان مذہب چھوڑ کر باقی سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی کہانی بن کر رہ گئے ہیں، ہمارے نوجوان نشاور چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اے قائد الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے قائد الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مگر اقبال، آپ کے شاہین سو گئے ہیں اور انہی سوئی ہوئے قوم کو اٹھانے کے لیے آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں. اے میرے وطن کے لوگوں، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، وطن کو تمہاری ضرورت ہے. ایک بار وطن نے آواز لگائی تھی تو تمہارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کی بازیں لگا دی تھی. تاریخ نے خود کو دہرایا ہے، اپنے دستور کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامنا اور ایک ہاتھ میں اپنے ملک کا دستور، کیونکہ ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمارا رشتہ ٹوٹا تو ہم خوار ہو جائیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صدر علی وقار، یہ موقع ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے سنویدھان کے لیے، ہمارے دستور کے لیے اپنے جانوں کی بازیں لگانے کا. آج اس محفل میں عہد کیجئے کہ اپنے سنویدھان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہم قرآن سے بھی رشتہ جوڑیں گے اور اپنے ملک سے بھی. ہم اسلام کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے سنویدھان کی بھی. جس دن ہم فی سبیل اللہ کے راستے پر نکل آئے اس دن سے ہمارا مددگار اللہ ہوگا، اور جس کا حامی اللہ ہو جائے گا اس کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا. اب چند مصروں سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں. اے میرے وطن کے اداس لوگوں، اے میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں تھما دو، وطن ہی اپنا ہمیں لٹا دو. اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. باقر الدعوانا
الحمد للہ رب العالمین. جے